سب سے پہلے بلوچستان بھر سے جتنے خاندان ہمیں کانٹیکٹ کر رہے تھے ہم ان کو یہاں بلائیں گے جو مسنگ پرسنس کے لواحقین ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سندھی، پشتون اور شیعہ مسنگ پرسنس سب کا مسئلہ ہے، تو ہم ان سب سے سالیڈیرٹی کے لیے کہیں گے اور اس کی جو موبلائزیشن یہاں اسٹارٹ ہوئی ہے اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے، ان سے سالیڈیرٹی کے لیے کہیں گے اور پورے بلوچستان سمیت کے پی، سندھ، وہاں پہ احتجاجی مظاہروں اور مسنگ پرسنس کی جو لواحقین جو اتنے عرصے سے وہ ان کو کریج نہیں ملتی تھی، وہ باہر نہیں آتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کی آواز جو ہے نا ہم ان کی آواز بنے۔ یہ تحریک جو ہے نا پورے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور مسنگ پرسنس کے خلاف ایک منظم تحریک کے طور پر ابھرے گی، اور ہم مستقل اور مسلسل جد و جہد سے جو لوگ ہمیں آزمانا چاہتے تھے ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ تحریک اس طرح کے عربوں سے پیچھے ہٹے۔ میں بارہا کہہ چکی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، میں ان کی طرح تو وہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان کے بیانیے نے ہماری جو یہ تحریک ہے اس کی تائید کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ کوئی مسنگ نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 50 بندے مسنگ ہیں، اس کے بعد یہ کہا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے کہ یہ بندے مسنگ نہیں ہیں، یہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کہیں اور دور چلے گئے ہیں۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا بیرون ملک جو ٹریننگ لینے گئے ہیں، لیکن جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بیانیے کی تصدیق ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے ایجنسیوں نے اپنے ٹارچر سیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی جسٹیفیکیشن سے ہماری تحریک کو ایک بہت بڑی جان ملی ہے، آپ کی جسٹیفیکیشن سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، ہم اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ پھر بھی ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ ریاست اور اس کے جو ادارے ہیں وہ اس جینون مسئلے کو سیریس لے، اور پھر بھی ہم بیٹھے ہیں کہ شاید آپ جینونلی مذاکرات کریں، لیکن جینون مذاکرات سب سے پہلے اس وقت ہوگا جب آپ سنجیدگی دکھائیں گے، اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے ایف آئی آرز ہیں اس کو قواش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا جن لوگوں کو آپ نے برطرف کیا ہے ملازمت سے ان کو وہ تمام چیزیں ختم کریں گے۔ اور آج بھی اسلام آباد میں آپ کے شہر میں بلوچ طلباء کو ان کے یونیورسٹیز میں پروفائلنگ کی جا رہی ہے، ان کے انائسیز لیے جا رہے ہیں، ان کو لائبریری میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا ان کی پہناوے کی وجہ سے ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے، تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے، اور ہم آپ کو جس طرح ایکسپوز کرتے رہے ہیں اسی طرح ہم آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور اب ہم نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے نا آپ کے اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کے خلاف کھڑا ہے۔ دیکھیں پاسبلٹی تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی ماں 14 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کرے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہو کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کوئی ہم نے جب شروع کی تھی یہ تحریک تو ہم نے کہا تھا یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ان لوگوں میں سے کسی کو ہم نے زبردستی یہاں نہیں بٹھایا ہے، لوگ خود آ رہے ہیں، بیمار ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سردی میں بیٹھنا، اس تکالیف کو جھیلنا، اس تکالیف کو جھیلتے وقت ہی جو لوگ جو مسنگ پرسنز جو جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے تھے یہ ان کے لیے ان کو اگر کچھ لوگ معافی مانگتے تو میں ان کو یہ بھی کہوں گی کہ معافی سے بہت پرے کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں ان کو، یہ سردی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہ تکالیف سے جو یہ گزر رہے ہیں نا اس تکالیف کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ماں کو 14 سالوں تک، ایسی مائیں بھی ہیں جو سلیپنگ پلز ان پر اثر نہیں کرتی ہے ابھی، وہ پوری رات مسلوں پر گزارتے ہیں۔ یا خلیل احمد کی فیملی ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے تقریباً 1 ہفتے سے، اس کی ماں اور اس کی بیوی جو ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے، اس سردی کے عالم میں مال نرشٹ ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے سامنے یہ سردی اور یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، شاید ہم اس کو فالو کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ ہمیں پھر سے تھریٹ کیا گیا یا جس طرح ہمارے کملے روکی گئی، جس طرح ہمیں کھانا نہیں دیا جا رہا ہے اور جس طرح پروفائلنگ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، جس طرح عورتوں کی پروفائلنگ ہو رہی ہے وہ نہیں روکا گیا، تو ہم اپنے آگے کا قدم جو ہے نا UN آفس کے سامنے لے کر جائیں گے، اور اگر ہمیں لاٹھیاں پڑیں گی تو وہیں پہ پڑنی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے اسٹارٹ سے ہی کہا کہ پاکستان میں اوورآل میڈیا سینسر ہے، پاکستان میں اوورآل میڈیا، بلوچستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان میں جو صحافی ہیں ان کو بھی جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، ان کی بھی لاشیں پھینکی گئی ہے، تو یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی نہیں کہتا ہے، جس کا سامنا یہ وہ زہر ہے یا وہ ہے جس سے ہر شخص اس ملک میں جو ہے نا متاثر ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ صحافیوں کا کام یہی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ طور پر جو ہے نا سچائی کو پوری دنیا کے سامنے لا سکے۔ اگر آج ایک اسٹیٹ کا وزیر اعظم ایک صحافی کو یہاں اسلام آباد میں صحافت کرنے نہیں دے رہے تو آپ خود سوچیں کہ بلوچستان میں وہ لوگ جہاں پر
कोयटा के अलावा किसी और रीजन में कोई साफत नहीं हो रही है। और कोयटा में भी एक सेंसर्ड साफ़ी जहाँ हर दिन कोयटा प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट होते हैं, हर दिन वहाँ कोई ना कोई फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना मीडिया में नहीं आती है। देखिए हमारी हुकूमत ये जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं ना, वो अभी से हुकूमतें नहीं कर रहे, वो दहाइयों से कर रहे हैं। इनकी पार्टियाँ बाप दादाओं की पार्टियाँ हैं जो भी हुकूमतें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जेन्युइन इशू पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। जिस तरह कश्मीर की आज़ादी पर वोट बटोरे जाते हैं, बलूचिस्तान में लापता अफराद पर वोट बटोरे जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। ये हमारी उम्मीद हमारी आवाम है, बलोच कौम है, पश्तून कौम है, सिंधी कौम है और पंजाब की आम आवाम है। हम उनको ही वो करेंगे। लीडरशिप जो है ना अब आम आवाम के हाथ में, अब वही आगे बढ़ेगी और वही उन सवालों का जवाब मांगेगी जो सवाल आज तक कभी भी किसी सियासी पार्टी ने नहीं मांगा। नुकसान हमने पहले उठाया, मैंने अपने बाप की लाश को उठाया है, मैंने उसकी मसख़शुदा लाश को देखा है। मेरा एक ही भाई था, उसने मेरे सामने उसको घसीटते हुए लेकर गए हैं। नुकसान तो पहुंच सकता है, लेकिन मैंने कहा ये नुकसान फ़र्द का नुकसान नहीं है, मजमूई नुकसान है। एज़ अ कौम हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और कल को मुझे कुछ भी हुआ, मुझे कोई भी मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उस काज के साथ जुड़े हैं जो हमारी कौम की बका है। अगर कौम सलामत रहेगी तो हम जितने अफराद चले जाते हैं उसका कोई मसला नहीं।